ترکی اور امریکہ کی جو جنگ ہے یہ کیوں شروع ہوئی، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور پھر ترک عوام کس طرح امریکہ کا مقابلہ کر رہی ہے، اس حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ ہے، ڈاکومنٹری بنائی ہے وصال اردو نے، وہ آپ دیکھیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ترکی اور امریکہ کی اقتصادی جنگ۔ 24 جون 2018 کے انتخابات میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی کامیابی اور ترکی میں پہلی بار صدارتی نظام نافذ ہونے کے بعد ترکی کے خلاف امریکہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ چنانچہ امریکہ کی جانب سے ترک کرنسی لیرے پر حملے جاری ہیں۔ بظاہر ترکی اور امریکہ کے درمیان معاشی جنگ کا سبب ترکی میں گرفتار امریکی پادری اینڈریو برینسن ہیں، جنہیں 15 جولائی 2016 کو ترکی میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے پر دہشت گردی اور غداری کے مقدمات کا سامنا ہے۔ امریکی پادری کی رہائی کے لیے امریکہ نے ترکی پر بے پناہ دباؤ ڈالا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کو 48 گھنٹے کی مہلت تک بھی دی، جس کے جواب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکی قانون کی پیروی کرنے والا ملک ہے، قانون سے ماورا کوئی قدم ترکی نہیں اٹھا سکتا۔ ترکی کے انکار کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 اگست 2018 کو ایک ٹویٹ میں ترکی سے امریکہ درآمد کیے جانے والے فولاد اور ایلومینیم پر عائد ٹیرف کو دگنا کر دیا ہے، جس کے بعد ترک لیرہ ڈالر کے مقابلے میں 20% نیچے آ گیا۔ ترک کرنسی پر امریکی حملے کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امریکہ کے پاس ڈالر ہے، مگر ہمارے پاس اللہ اور عوام کی طاقت ہے، ہم ترکی کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، معاشی حملوں کا بھرپور جواب دیں گے۔ امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ترکی دنیا کا 16واں بڑا معاشی ملک ہے، جو عنقریب دنیا کے ٹاپ 10 معاشی ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ بعد ازاں 15 اگست 2018 کو ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ سے الیکٹرانکس اشیاء درآمد کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان معاشی تناؤ کے حوالے سے ترک صدارتی ترجمان نے کہا کہ ترکی کی معیشت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ ترکی امریکہ سے معاشی جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر امریکہ یک طرفہ اقدامات کرے گا تو ترکی بھرپور جواب دے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی پابندیوں سے ترکی کی معیشت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ دوسری جانب ترکی کے حلیف ممالک قطر اور کویت نے ترکی کو معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور مالی اور سفارتی مدد کا یقین دلایا ہے۔ ادھر روس نے بھی ترکی پر امریکی معاشی حملوں کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کے مطابق ترکی اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ تناؤ کی وجہ بظاہر ترکی میں گرفتار امریکی پادری ہیں، لیکن در حقیقت ترکی کا خطے میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور ترکی کے علاقائی ممالک سے بڑھتے تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کی اصل وجہ ہیں۔ چنانچہ ترکی کا روس سے میزائل ڈیفنس سسٹم کی خریداری، امریکہ کا 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے مبینہ ماسٹر مائنڈ فتح اللہ گولن کی حوالگی سے انکار، شام میں ترک مخالف کرد باغیوں کی امریکی حمایت سمیت دیگر بہت سارے اہم ایشوز ہیں جن کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ترکی کے علاوہ چین اور پاکستان پر بھی معاشی حملے کیے گئے جو تاحال جاری ہیں۔ جواب میں چین اور پاکستان نے بھی امریکہ کو ترکی بترکی جواب دیا۔ ماہرین کے مطابق اس کی ایک اور وجہ روس کا خطے میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، جس کا اندازہ روس کے ترکی اور پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کے جارحانہ رویوں سے ترکی اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یا پھر امریکہ اپنے جارحانہ رویوں کی وجہ سے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی کہ ترکی اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور امریکہ کیوں ترکی کے خلاف معاشی اور اقتصادی پابندیاں لگا رہا ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا اس رپورٹ کے اندر کہ دراصل
ایک اور جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ترکی اس وقت جو اندرونی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہے اور بیرونی تعلقات بھی ترکی کے بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. اور تیسری بڑی اہم وجہ وہ یہ ہے کہ روس جو خطے کا بڑا ملک ہے, جو خطے کی بڑی ایک طاقت ہے اور دنیا کی کسی زمانے میں بہت بڑی طاقت رہی ہے, جو مقام آج امریکہ کا ہے وہی روس کا تھا, اب دوبارہ سے روس کو وہی مقام ملنے جا رہا ہے جو اس سے پہلے روس کے پاس تھا. اور اسی طرح جو چین ہے, جو دنیا کی بڑی ایک معاشی طاقت بن کر ابھر رہی ہے, وہ بھی امریکہ کو نیچے کرتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو چونکہ نئی حکومت بھی آئی ہے اور روس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی مستحکم ہو رہے ہیں, اور اسی طرح چین کے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں, اور سی پیک بھی خطے میں بن رہا ہے اور سب کے انٹرسٹ بھی جمع ہو چکے ہیں. تو اب صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے, خطے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان ہے اور اس کے ساتھ ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف روس ہے اور تیسری طرف چین ہے اور پھر ترکی بھی ان کے ساتھ ہے. تو یہ چار ممالک مل کر ایک بلاک بن گیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ایشیا جن کا اثر و رسوخ ایشیا میں ہوگا تو دنیا پر حکمرانی بھی انہی کی ہوگی. تو اب یورپ اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ جو دیگر مغربی ممالک ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ ایشیا میں ان کا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بھی ہم نے تناؤ دیکھا. پچھلے 1.5 سال سے مسلسل پاکستان نے انکار کر دیا کہ امریکہ کی اب ڈو مور کا مطالبہ غلط ہے, ہم وہ نہیں مانیں گے, اور بدلے میں امریکہ نے پاکستان کو جو کولیشن فنڈ دیے جاتے تھے, جو امداد جو پیسے دیے جاتے تھے, جو پاکستان چونکہ وہ امریکہ پاکستان کی اخراجات یوز کرتا تھا, پاکستان کی چیزیں یوز کرتا تھا, تو وہ بھی امریکہ نے کم کر دی ہے, اور امریکہ کا اب اثر و رسوخ جو ہے وہ بھارت کی طرف زیادہ ہو گیا ہے. تو ایک طرف پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں تناؤ ہے, اور دوسری طرف ترکی کے ساتھ جو ہے امریکہ اب مقابلے پر آ گیا ہے. اور ترکی کا اب اس کے جواب میں ترکی کا آپ کردار دیکھیں کہ ترک ایک مضبوط قوم ہے, 650 سال کے قریب انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے اسی قوم نے. اور خلافت عثمانیہ جب قائم تھی 1924 تک, تو خلافت عثمانیہ کو توڑ کر ہی دنیا میں استعمار کا غلبہ آیا اور فلسطین پر قبضہ ہوا, اور دیگر ملکوں کو, مڈل ایسٹ کو, مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا گیا. اگر خلافت عثمانیہ قائم ہوتی تو دنیا کے اندر نہ صرف اس وقت ترکی کا بول بالا ہوتا بلکہ مسلمان بھی بہت زیادہ اونچے ہوتے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ترکی سے محمود عثمان اوغلو صاحب نے, صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. علیکم السلام. جی سر, یہ فرمائیے گا کہ ترکی کے خلاف امریکہ کی معاشی حملے جاری ہیں, اقتصادی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کیوں ترکی کے خلاف پابندیاں لگا رہا ہے؟ مشاہدین کو سلام میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان پہلے بھی بہت خلاف تھا, لیکن اس میں سے سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ترکی اپنی خود مختاریت کے لیے کوشش کرتا ہے, نہ بلکہ تنہا اپنے خود مختاریت کے لیے کام کرتا ہے, بلکہ سارا امت مسلمہ کے لیے بھی ترکی کی کوشش اور مدد جاری ہے. اسی وجہ سے امریکہ کی طرف سے ایک ہجوم ترکی کی حکومت اور ملت معروف ہے. اس میں یہ یاد دلانا ہے کہ امریکہ ایک ادھر راہب وہ دن کے آدمی کی وجہ کرتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ میں سب سے پہلے وہ فتح گلن ہے جو کہ ترکی میں ایک کودتا کے لیے کوشش کیا اور تقریباً 250 ترکی کا اہل اسم شہید ہوا, اور اس کے بعد امریکہ کے
ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن PKK کی مدد جاری ہے جو سوریہ کی شمال میں ان کی سرگرمی ہے، اور یہ ترکی کے امن کے لیے وہ ایک خطر ثابت ہے۔ اسی لیے وہ اس سے پہلے اپنے جتنا ہاتھ میں انسٹرومنٹ ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس کی پہلے بھی یہ ریٹنگ آرگنائزیشن کے ذریعے اور جیسا میں نے بتایا کہ کودتا کی کوشش ہو گیا ترکی نے، ان سب کا انسٹرومنٹ استعمال کیا۔ آخر میں جب ایردوغان صاحب انتخابات کے بعد دوبارہ ترکی کی رئیس بن گیا تو ان کی حملہ شروع ہوا، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس کی میرا خیال میں اصل وجہ ترکی کی استقلالیت کے لیے کوشش اور سارا اسلام اسلام کے لیے مدد امریکہ کے ترکی کے خلاف حملے کی سب سے بڑا سبب ہے۔ جی، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ نیا نظام جو صدارتی نظام نافذ ہو، جیسے آپ نے کہا کہ اس سے مشکلات بھی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ترک جو عوام ہے، ترک جو قوم ہے، ترکی کی جو عوام ہے، وہ امریکہ کے جو حملے ہیں، لیرے کی جو قدر کم ہوئی ہے، اب ہم نے دیکھا کہ ترکی جو عوام ہے وہ ڈالر کو بند کر رہی ہے اور لیرہ خرید رہی ہے، سونے بھی دے رہی ہے، گھروں سے زیورات لا کر عوام تبدیل کروا رہی ہے، ترک کرنسی خرید رہی ہے۔ تو ترکی عوام کس طرح سے امریکہ کے حملوں کا جواب دے رہی ہے؟ جی، یہ اس میں یہ ہوا، اس سے پہلے بھی جب ان کی حملہ شروع ہوا امریکہ اور غربی ممالک کے، ترکی کے لوگ اکٹھا ہو گیا اور اس کی مقابلہ کیا۔ ابھی بھی ایسا ہوا، جب آپ دیکھتے ہیں یہ اپوزیشن پارٹی اور دوسرا لوگوں کو بھی ابھی حکومت کو اور ایردوغان صاحب کو حمایت حاصل ہے جی، اور اس کو وہ ایک اپنی استقلالیت کی ایک تحریک سمجھتے ہیں، تو اسی لیے تنہا ایردوغان صاحب کو ووٹ دینے والا نہیں، بالکل سارا ترکی کی عوام ایردوغان صاحب کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے۔ تنہا ترکی کے لوگ بھی نہیں بلکہ عالم اسلام میں بھی، عالم عرب اور پاکستان اور دوسروں ملکوں میں بھی ترکی کی ہے۔ عالم اسلام اور ترکی کی عوام متحد ہو کر، مسلمان متحد ہو کر ترکی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ترکی سے ہمیں بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ محمود عثمان اوغلو صاحب، وہاں کے تجزیہ نگار صحافی تھے، صورتحال بتا رہے تھے ہمیں کہ ترکی کے ساتھ امریکہ کے جو معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، ان میں تناؤ کی بڑی وجہ انہوں نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردگان کا صدارتی انتخابات جیتنا اور چوتھی بار انتخابات جیتنا اور اس کے ساتھ صدارتی نظام ترکی میں نافذ کرنا، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ مغرب کو، امریکہ کو ترک صدر سے خطرہ ہے کہ صدارتی نظام کے بعد طاقت ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، فیصلے کرنے میں ترک صدر آزاد ہو چکے ہیں، اس لیے امریکہ کو خطرہ ہے کہ اس کو ترک صدر کو کس طرح سے دباؤ میں لایا جائے اور ترک صدر کو اور ترکی کو کس طرح سے قابو میں رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اینڈریو جو امریکہ کے جو پادری ہیں، عیسائی ہیں، جو امریکہ میں ترکی میں گرفتار ہیں، جن کے اوپر الزامات ہے کہ انہوں نے جو جولائی کے اندر ترکی کے اندر جو بغاوت ہوئی تھی، اس میں بغاوت میں کردار ادا کیا تھا، اس پادری کی رہائی کے لیے امریکہ نے دباؤ بھی ڈالا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ترکی کے صدر سے مطالبہ بھی کیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ گرفتار ہے عیسائی، اس کے پاس بہت سارے راز ہیں۔ CIA نے کس طرح سے ترکی کے اندر نظام حکومت تبدیل کرنے کے لیے، اردگان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی حکومت کو گرانے کے لیے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، وہ سارے کے سارے اس امریکی پادری کے پاس ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے اس ترکی کو دباؤ میں رکھا جائے، لیکن عوام نے دیکھ لیا کہ ترک لیرہ جہاں پہلے نیچے گرا تھا اب ویسے کے ویسے اوپر ہو رہا ہے۔ ترکی عوام بھی ساتھ دے رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور دنیا بھر سے مسلمان جو ہے ترکی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی پیش رفت ہے اور امت مسلمہ کی وحدت کا یہی تقاضا ہے۔